1954 میں کمیونسٹ پارٹی پر ملک کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے الزام پر کمیونسٹ پارٹی پر پابندی عائد کی گئی۔ جماعت اسلامی پر بھی صدر ایوب خان کے دور میں پابندی عائد کی گئی۔ صدر جنرل یحییٰ خان نے عوامی لیگ اور نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی عائد کی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی عائد کی تھی۔ سندھی قوم پرست جماعت پر بھی 2020 میں پابندی عائد کی گئی۔ 2021 میں عمران خان نے TLP پر پابندی عائد کی گئی۔ اس کے بعد 2025 میں دوبارہ TLP پر پابندی عائد کی گئی۔ آئین کا آرٹیکل 17 کہتا ہے کہ اگر کوئی سیاسی پارٹی ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچاتی ہے تو اس پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے انسداد دہشت گردی کا قانون بنایا گیا، پھر اسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا اور خود نواز شریف پر اسی قانون کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیاسی تنظیمیں اور مذہبی تنظیمیں جو راتوں رات بن جاتی ہیں، ان پر پابندی بھی عائد کی جاتی ہے۔ جب ان کے اہداف مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر یہی سیاسی پارٹیاں اس پابندی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان پابندیوں سے ملک کو کیا حاصل ہوگا؟ سیاست کے نام پر شہید کیے جانے والے کارکنان انتہا پسند اور شدت پسند میں کیا کوئی کمی آئے گی یا نہیں؟ اس کا جواب آپ دیں گے۔